اب اگلی بات جو اہم ترین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر کس کو کہتے ہیں، اور پوری طرح جو ہے وہ تقدیر کا مفہوم، کیونکہ تقدیر کے بارے میں ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ یہ چیز اگر ہم سے مس ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ اگلا پورا جمعہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر اینڈ پہ یہی ہوگا کہ آج کے جمعے کا مزہ نہیں آیا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہماری بہت ساری کنفیوژن بھی ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں تقدیر کے چیپٹر میں۔ تو تقدیر کہتے ہیں اندازے کو، کسی چیز کے بارے میں گیس کرنا، اندازہ لگانا کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہونے والا ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں، آپ گیس کرتے ہیں، تو اس تقدیر اس چیز کا نام ہے، اندازہ لگانا، گیس کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کے سامنے کھلونے بھی رکھتے ہیں، کتابیں بھی رکھتے ہیں، اور آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کا بچہ دونوں میں سے کون سی چیز اٹھائے گا، آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی نیچر کو جانتے ہیں، آپ اس کی طبیعت کو جانتے ہیں، آپ اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں، آپ پہلے سے بول دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اٹھائے گا۔ تو آپ نے جب اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھی، اس نے ایک چیز اٹھا لی جو آپ نے اندازہ لگایا ہوا تھا، تو کیا معلوم کہ آپ نے جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق ہی وہ یہ کام ہوا۔ یہ اس کی ایک اور مثال آپ سمجھ لیجئے، آپ اپنے بچوں کو 2-4 گھنٹے کی چھٹی دیتے ہیں، فری ول دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو تم چاہو کرو جا کے، اور آپ کو پہلے سے پتا ہے فلاں بچہ جو ہے وہ باہر کھیلنے چلا جائے گا، فلاں جو ہے وہ سونے چلا جائے گا، فلاں جو ہے وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائے گا، اور فلاں ہو سکتا ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ آپ یہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، اور آپ نے پہلے اندازہ لگا لیا کہ فلاں فلاں یہ کام کرے گا۔ جب آپ نے ان کو فری ول دی تو بالکل اسی طرح ہوا جیسے آپ نے کہا ہوا تھا۔ تو یہ ہے اندازہ، یہ آپ کا گیس، اور ہمارا گیس کبھی صحیح ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اندازہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے علم کے مطابق اندازہ لگایا تھا کہ کائنات ایسے ہوگی، اس میں یہ ہوگا، ویسے حالات آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، فلاں شخص ایسے نکلے گا، فلاں شخص ایسے زندگی گزارے گا، اس کی طبیعت اس طرح کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا پہلے سے اندازہ لگا لیا ہوا ہے، پہلے سے گیس کر لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اندازہ لگایا بالکل سیم ٹو سیم من وعن اسی طرح دنیا میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اس چیز کو اللہ کی تقدیر کہتے ہیں، اس چیز کا نام تقدیر ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا میرا اور آپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک کام کہا کہ بھئی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کا اندازہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے اسی طرح ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس فیوچر کا علم ہے، ہمارے پاس پریزنٹ کا علم ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے پریزنٹ حال کو ہم جانتے ہیں، ماضی کے بھی واقعات ذہن میں ہوتے ہیں، ماضی کو بھی ہم جانتے ہیں۔ فیوچر کا علم ہمارے پاس نہیں، اگلے 1 سیکنڈ کا بھی علم ہمارے پاس نہیں، لیکن اللہ کے پاس مستقبل کا علم بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اس وقت اپنے پریزنٹ کو جانتے ہیں، جس طرح ہم اپنے حال سے واقف ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے پاس مستقبل کا علم ہے، اللہ کے پاس فیوچر کا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے علم کی بدولت اندازہ لگایا کہ کائنات میں یہ کچھ ہوگا۔ اللہ نے جو اندازہ لگایا ہوا ہے اس کو تقدیر بولتے ہیں۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا کہ یہ اس طرح رہے گا، اس طرح زندگی گزارے گا۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 23 میں فرمایا فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، لوگوں ہم نے اندازہ لگایا، دیکھو ہم نے کتنا اچھا اندازہ لگایا کہ جس طرح ہم نے کہا ویسے دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ کے جس نے قدر تقدیر مقرر کی، اندازہ لگایا
فہدا، پھر اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر۔ اگر تقدیر کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے انشاءاللہ مزید سمجھ آ جائے گی۔ دو لفظ انگریزی کے آپ جانتے ہیں بڑے آسان سے، ہر ایک کو معلوم ہے ان کا ترجمہ۔ دو لفظ، ایک ہوتا ہے پری نالج اور ایک ہوتا ہے پری پلان۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پری پلان میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں، منصوبہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے، پھر اسی کے مطابق آپ ایکشن کرتے ہیں۔ اور ایک پری نالج ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے سے گن سن لگ جاتی ہے کہ ایسے ہونے والا ہے، اسے کہتے ہیں پری نالج، یا کوئی آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو دونوں میں ذرا فرق ہے۔ اب یہاں پہ ذرا میرے نیڑے نیڑے ہوئیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم تقدیر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تقدیر پری پلان ہے، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ تقدیر پری پلان نہیں، یعنی پری پلان یعنی پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے اب وہی ہونا ہے، اس لیے ساری عمر گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ تقدیر پری پلان ہے۔ تقدیر پری پلان نہیں، بلکہ تقدیر کیا ہے؟ پری نالج ہے۔ اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ ایسے ہونا ہے اور اس کو اللہ نے لکھ لیا، دیٹس اٹ۔ اس میں اللہ نے آپ کو کوئی مجبور تھوڑی کر دیا کہ آپ اسی طرح پرفارم کریں۔ ہاں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا۔ بلکہ کہاں یہاں تک لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز اللہ نے اندازہ مقرر کر کے لکھا ہوا ہے۔ کون عقل مند ہوگا، کون کند ذہن ہوگا، اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے سے اس کو علم تھا، اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ اس لیے پری نالج اور پری پلان میں جب فرق ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمیں تقدیر پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ تقدیر کس چیز کا نام ہے۔